یوحنا کی انجیل 5واں باب پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک خدا کے کلام میں ہم دیکھیں گے۔ غور سے کلام مقدس پر دیکھیں، سنیں، تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں کثرت سے جڑ پکڑے۔ 5واں باب پہلی آیت لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک حوض ہے، ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پسمردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا۔ اس کی جو کوئی بیماری کیوں نہ ہو، وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کے وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور ہماری سنے جانے پر خداوند کی برکت قائم ہو۔ سب ایک آواز ہو کر کہیں آمین۔ بائبل مقدس میں سے جس طرح ہم یہاں دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل میں یہ جو معجزہ ہے، یہ یوحنا کی انجیل کے علاوہ کہیں اور نہیں لکھا ہو۔ یہاں یروشلم میں یہودیوں کی عید چل رہی ہے اور یسوع یروشلم میں داخل ہوا ہے، اور اس یروشلم میں کیا تھا؟ ایک دروازہ تھا، جس دروازے سے بھیڑ جو تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ داخل ہوتی تھی۔ اور جب وہ داخل ہوتی تھی تو آگے ایک حوض تھا جسے ہم پول کہتے ہیں، اس کے 5 برآمدے تھے۔ کتنے؟ 5 برآمدے تھے، اور کھچا کھچ وہ برآمدے بیماروں سے بھرے ہوتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ خداوند کا فرشتہ وہ ایک مقررہ وقت پر پانی ہلاتا تھا، اور جب تک وہ پانی ہلتا رہتا تھا تو جو تو اس کے اندر کود جاتا تھا وہ شفا پا جاتا تھا۔ خواہ اس کی بیماری، اس کی لاچاری کیسی بھی کیوں نہ ہوتی تھی۔ جس طرح ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کی
بیماریاں لیے لوگ اپنے ساتھ اندھے، لنگڑے، پس مردہ ان برآمدوں میں بیٹھ کر، لیٹ کر پانی کے ہلنے کا کیا کیا کرتے تھے؟ انتظار کیا کرتے تھے. اور جو تو اس میں کود جاتا تھا وہ شفا پا جاتا تھا، اور جو نہیں کود پاتا تھا وہ شفا نہیں پاتا تھا. وہاں یسوع نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا ہے تو یسوع کی نظر ایک شخص پر جاتی ہے. غور سے سنیے گا، یسوع کی نظر کہاں جاتی ہے؟ ایک شخص پر جاتی ہے جو 38 سال سے ایک جگہ پر پڑا ہے، جو اس کی جگہ ہے وہاں وہ پڑا ہے، اور اب 38 سال گزر چکے ہیں. اسے بیمار کے بیمار پڑے. 38 سال کا مطلب یہاں پر عرصہ جو بتایا گیا ہے اس کی وجہ ہے. اگر یہاں عرصہ نہ بھی بتایا جاتا، کہا جاتا کہ یسوع کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو لنگڑا تھا، تو تب بھی چل جاتا. لیکن یہاں پر جو بات نمایاں کی گئی وہ اس کی بیماری کی مدت ہے کہ 38 سال سے وہ شخص کیا ہے؟ بیمار پڑا ہے. کیا مطلب ہو سکتا ہے اس مدت کا؟ غور سے سنیں. اس مدت کا مطلب یہ ہے کہ اب اس شخص کے پاس کوئی امید نہیں تھی کہ میں شفا پاؤں گا. ہاللیلویا. زودر تنیہ خدا کے لیے بتائیں. یہ جو عرصہ ہے، یہ جو مدت ہے، یہ اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ اب وہ بالکل ٹوٹلی نا امید ہو چکا ہے. یہ تو پھر ایک 38 سال کا عرصہ ہے. یہاں ہمارا کام 2 مہینے 2 سال نہ ہو تو ہم کہتے ہیں اب یہ کام نہیں ہو سکتا. ہاللیلویا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ عرصہ یہاں اس لیے بتایا گیا ہے کہ اسے دیکھنے والے، اسے پرکھنے والے لوگ اب اس بات کو جان گئے ہیں کہ یہ جو 38 سال سے لنگڑا یہاں پر پڑا ہوا ہے، اب یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. لیکن یسوع وہاں جاتا ہے اور اس کی نظر اس شخص پر پڑتی ہے. ہاللیلویا. ساتھ ساتھ میڈیٹیٹ کرتے جائیں، اپنی زندگیوں میں بھی غور کرتے چلے جائیں. ہمیں اپنی زندگیوں کو بھی دیکھتے چلے جانا ہے کہ کہیں کوئی ایسی مدت، کوئی ایسا عرصہ ہماری زندگی میں بھی تو نہیں ٹھہرا ہوا. اب 38 برس کے اس بیمار پر یسوع مسیح کی نظر گئی ہے اور یسوع اس کے پاس جاتا ہے، یسوع سے بات کرتا ہے. یسوع سے کیا بات کرتا ہے ذرا غور سے سنیے گا. اب ان دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے. پانچویں آیت لکھا ہے، وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیمار تھا، بیماری میں مبتلا تھا. اس کو یسوع نے پڑا دیکھا ہے. آگے جگہ ہے، بیٹھ جائیں جلدی سے. اس 38 برس کے بیمار کو اب یسوع نے کیا کیا ہے؟ پڑا دیکھا ہے. اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے. دیکھ لیں یہاں پہ پھر مدت مینشن کی گئی ہے. یسوع یہ جانتا ہے کہ یہ ایک بڑے عرصے سے، ایک بڑی مدت سے بیمار پڑا ہوا ہے، اس حالت میں ہے. اس سے کہا کہ کیا
تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ غور کرے، غور سے سنیں۔ یہ سوال یسوع نے اس شخص سے کیا ہے، ذرا میرے ساتھ رہیں۔ یہ سوال یسوع نے اس شخص سے کیا ہے۔ کس شخص سے یہ سوال یسوع کر رہا ہے؟ وہ جو 38 برس سے بیمار پڑا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ جو 38 برس سے بیمار پڑا ہے، یسوع نے اب اس سے سوال کیا ہے کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ یسوع کا سوال اس سے کیا ہے، اور اب ذرا اس کا جواب غور سے سنیں۔ وہ یسوع سے کیا کہتا ہے؟ یسوع سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اب وہ جواب آگے سے کیا دے رہا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ 7ویں آیت لکھا ہے، اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے۔ یسوع سے سوال یہ کر رہا ہے کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ وہ جواب کیا دے رہے؟ کہتے ہیں اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جو مجھے اٹھا کر اس پول کے پاس، بیت حسدہ کے پاس، اس حوض کے پاس لے کر جائے، تاکہ جب فرشتہ پانی ہلاتا ہے تو مجھے وہ اس کے اندر ڈالے اور میں شفا پا جاؤں۔ ہاللیلویہ۔ کہ یسوع نے اس سے یہ سوال کیا ہے، بتائیں کہ یسوع کا سوال اس سے یہ تھا کہ تیرے پاس کوئی ہے یا نہیں ہے، یا تو آج تک 38 برس سے یہاں پر ہے؟ میری سمجھ میں تو جو بات آتی ہے یسوع کا سوال تو کچھ اور ہے۔ یسوع کہتا ہے کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ وہ یسوع سے کہتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی آدمی نہیں ہے۔ وہ فوکس کسے کر رہا ہے؟ پول کو فوکس کر رہا ہے۔ لیکن یسوع جو وہاں پر اس کے پاس ہے، وہ کچھ اور فوکس کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ زوردار تالیاں خداوند کے لیے جائیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اس کو سمجھیں۔ جب ہم سمجھیں گے تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ سو آج کا جو ہمارا پیغام ہے اس کا عنوان ہے کہ خداوند آپ پر نظر کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہمارا جو عنوان ہے وہ کیا ہے کہ خداوند ہم پر نظر کرتا ہے، اس کی آنکھ ہمیں دیکھتی ہے کہ بیماری 38 برس سے ہے، 12 برس سے ہے، یا 4 دن ہو چکے ہیں مردے کو قبر کے اندر، اس کی نظر اس کے لوگوں پر رہتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب یسوع سے کہتا ہے کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھے اس پول تک لے کر جائے۔ یسوع کا سوال کچھ اور ہے، اس کا جواب کچھ اور ہے، لیکن پھر بھی یسوع سے کہتا ہے جا اپنی چارپائی اٹھا اور چل۔ پھر بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں۔ وہ شخص نہیں جانتا کہ اس سے بات کون کر رہا ہے، وہ نہیں جانتا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ شخص آیا ہے، یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، وہ اپنی کمپلین یسوع کو بتا رہا ہے، وہ اپنی کمزوری یسوع کو بتا رہا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے یسوع مسیح کی ہمدردی لینے کی کوشش کی ہو کہ میں اسے بتاتا ہوں میرے پاس کوئی نہیں، یہ مجھے اٹھا کر وہاں تک لے کر جائے گا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ شفا کا منبع ہی اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔
ہمارا جو عنوان ہے وہ کیا ہے کہ خداوند ہم پر نظر کرتا ہے. سو اس لیے ہم جو پہلی بات خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے وہ کیا ہے؟ ایک کریکٹر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جو 38 برس سے بیمار شخص ہے، لنگڑا ہے وہ، اور وہ اس کا بصیرہ کہاں پر ہے؟ شفا اس کے بہت پاس ہے، لیکن وہ شفا تک جا نہیں سکتا. پول اس کے بہت قریب ہے، جب فرشتہ اس پانی کو ہلاتا ہے تو وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. اس کی اپروچ وہاں تک نہیں ہے، کیونکہ اس کی بیماری نے اس کے ذہن کو، اس کی سوچ کو، اس کے خیالوں کو باندھ رکھا ہے. اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی وہاں تک پہنچ نہیں پاتا ہے. اور ایک لمبا عرصہ اسی چیز کو لے کر اس نے بیماری کے اندر کیا کیا ہے؟ گزار دیا ہے. دو باتیں خدا کے کلام میں سے دیکھیں، غور کیجئے. پہلی بات، ہوا کیا ہے وہاں پر کہ یسوع اب وہاں پر آن موجود ہوا ہے. ہاللیلویا. یسوع یروشلم میں آن موجود ہوا ہے. شفا کا منبع جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ یہ وقت پر ہلے گا تو شفا ہوگی، وہ وہاں پر آن موجود ہوا ہے. غور کرنا ہے ہمیں. دیکھیں، سمجھیں اس بات کو. پہلی بات جو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں، یسوع کہاں داخل ہو چکا ہے؟ یروشلم میں. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک پیغام دیا تھا پام سنڈے کا کہ اب یروشلم کون ہے؟ ہم ہیں. اسی بات کو آج میں یہاں دہراؤں گا. وہاں یسوع یروشلم میں داخل ہوا ہے. غور ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر یروشلم ہم ہیں تو کیا یسوع ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال آج ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے. ہاللیلویا. زوردار تلیہ خداوند کے لیے بتا رہے. یسوع اگر ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، اس بات کو ہم کیسے اپنی زندگی کے اندر دیکھ سکتے ہیں؟ یوحنا کی انجیل نکال لیں میرے ساتھ، 8واں باب. غور سے سنیے گا. اگر تو ہمیں لگتا ہے کہ یسوع ہمارے اندر ہے تو یہ انجیل ہمیں اس کا ثبوت دے گی. جی، یوحنا کی انجیل 8واں باب، غور سے سنیے گا. یسوع وہاں یروشلم میں داخل ہوا ہے. جو بات ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا یسوع آج ہمارے اندر بھی داخل ہوا ہے، ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ وہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. 8واں باب 12ویں آیت لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں. یسوع نے اس سے کیا کہا کہ دنیا کا نور جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. پہلی بات جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ یسوع ہماری زندگی میں موجود ہے یا نہیں ہے. وہ ہم نے بائبل مقدس میں سے دیکھا ہے کہ یسوع نے کہا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. دو باتیں یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. پہلی بات یسوع کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں. دوسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جو میری پیروی کرے گا وہ زندگی کا نور پائے گا. ہاللیلویا.
یسوع دنیا کا نور ہے. یسوع دنیا کا نور کس طرح ہے؟ کیونکہ وہ آسمان سے آیا اور اس نے خدا کی اس مرضی کو جو ہمارے لیے باپ نے اس کے اندر رکھی تھی اسے دنیا پر روشن کر دیا. اس نے اس بات کو کھول دیا. غور کرنا ہے کہ یسوع دنیا کا نور ہے، کیا باقی ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہم اسے فالو کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ سارے کوشچنز ہیں جو ہم نے اپنے آپ سے لینے ہیں، اور آپ نے مجھے جواب نہیں دینا اس کا. جب ہم ہیلنگ سیشن میں آئیں گے تو پھر آپ نے اپنے خداوند سے بات کرنی ہے، اپنے خداوند کو بتانا ہے، کیونکہ یہ معاملہ آپ کا اور آپ کے خداوند کا ہے. ہاللیلویہ. زوردار تھلیاں خداوند کے لیے بجا دیں. صرف اپنی زندگی میں غور کرتے جانا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ یسوع ہماری زندگی میں ہے، وہ نور، وہ ہمیشہ کی زندگی اگر ہماری اندر ہے، تو کیا ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اسے فالو کر رہے ہیں یا نہیں؟ جو کام اس نے اپنی دلہن کو، اپنی کنیسیا کو کہا ہے، کیا وہ اسے کر رہی ہے یا نہیں؟ کیا جو کام یسوع کر کے گیا ہے ہم ویسے کام کر رہے ہیں، یا ہم کوئی اور کام لے کر ان کو لے کر چل رہے ہیں؟ آج ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے. ہاللیلویہ. ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہماری بیماری کی مدت کو کہیں 38 سال تو ہونے کو نہیں ہے؟ کیا ہم آج تک نامی مسیحی تو نہیں ہیں؟ مسیحی گھرانے میں پیدا ہو جانا مسیحت نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. مسیحت مسیح کو قبول کر لینا ہے اور پھر اس نور میں چلنا ہے جو نور دنیا میں آیا، اور اس نے ایسا نور پھیلایا کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا. ہاللیلویہ. اب جو شفا پھول کے ذریعہ ہوتی تھی، اور جو شفا اب یسوع اس لنگڑے کو دینے جا رہا ہے، اس کے اندر فرق کیا ہے؟ غور سے سنیے گا. اب اس کے اندر فرق کیا ہے؟ جو شفا اس حوض کے وسیلہ سے، پانی کے ہلنے کے وسیلہ سے ہوتی تھی، وہ شفا جسمانی طور پر آپ کے لیے ہوتی تھی، یا وہاں جو لوگ تھے ان کے لیے ہوتی تھی. لیکن جو شفا اب یسوع اس لنگڑے کو دینے جا رہا ہے، وہ شفا جسمانی بھی ہے، اور یسوع مسیح نے اس کی روحانی زندگی کے لیے بھی اس کی زندگی کے اندر کام کر دیا ہے. کیونکہ اس کے بعد جب وہ یہودیوں میں جاتا ہے، جب وہ فقی فریسیوں میں جاتا ہے، تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو لنگڑا تھا، تو کیسے چلتا ہے؟ تو آج یہاں پر چل کے کیسے آیا ہے؟ کہتے ہیں میں نہیں جانتا. کوئی شخص تھا، وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل. پھر وہ فقی فریسیوں سے بتانے لگے کہ یہ یسوع ہے جس نے تجھے اس لائق کیا ہے. تو اس کے بعد وہ اچھل کر یسوع کی پیروی کرنے لگا اور لوگوں کو بتانے لگا کہ یسوع نے کیا کیا ہے، مجھے بیماری سے آزاد کر دیا ہے. یسوع کا پرچار کرنے لگا، یسوع کے کام بتانے لگا دنیا کو، کہ واقعی نور اس کی زندگی میں چمکا ہے. جو لوگ وہاں سے شفا پا کے جاتے تھے پھول کے اندر، وہ صرف اپنی شفا ڈکلیئر کرتے تھے، لیکن یہ شفا جو ہوئی ہے یہ کچھ الگ ہے. یہ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے. یہ ہمیشہ کی زندگی بھی دیتی ہے. کون سی شفا؟ جو شفا یسوع کے پاس سے ہوتی ہے. اور بھی شفائیں ہوتی ہیں، لوگ جانتے ہیں
شفائیں لینے کے لیے، لیکن کلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ غیر معبودوں کے پاس جانے والوں کے غم کیا ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں، پین فل ہوتے ہیں۔ شفا تو ہوتی ہے، لیکن اس شفا کے بعد بہت سے اور مسئلے مسائل درد کو پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جو شفا یسوع دیتا ہے وہ جسمانی بھی ہے اور ہمیشہ کی زندگی بھی دیتی ہے۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں یسوع کے لیے بجائیں۔ 38 سال بعد اگر اس شخص کو شفا ہوئی ہے تو جیسی شفا اس شخص کو وہاں پر ہوئی ہے، جتنے مرضی پول کے اندر اترے ہو، ویسی شفا کسی اور کو نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ یسوع جو ہے وہ کہتا ہے میں دنیا کا، اور جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اسے کیا بخشے گا؟ ہمیشہ کی زندگی بخشے گا۔ سو پہلی بات جو ہم خدا کی کلام میں سے دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ کیا یسوع ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں۔ پیروی کیسے ہے کہ جیسے وہ لنگڑا جب جان گیا کہ مجھے شفا یسوع نے دی ہے تو وہ لوگوں کو بتانے لگا کہ یسوع نے میرے لیے یہ کر دیا ہے۔ کیا ہم پیروی کر رہے ہیں؟ یہ سوال آپ کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات جو ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھتے ہیں ہم 5ویں آیت میں، پیسیج میں واپس آتے لکھا ہے، بلکہ 6 آیت سے، اس کو یسوع نے پڑھا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں، اس سے کہا کہ تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے جواب دیا، اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اس میں اتر جاتا ہے۔ یسوع سے کہتا ہے کہ تو شفا پانا چاہتا ہے، وہ کچھ اور کہتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اسے کرنا کیا چاہیے تھا؟ یسوع نے جو سے سوال کیا تھا اسے اس کا جواب دینا چاہیے تھا۔ دوسری بات، ہمیشہ وہ کرے جو خداوند آپ سے کہہ دیتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہمیشہ وہ کرے جو خداوند آپ سے کیا کرتا ہے؟ کہہ دیتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھا تو اپنا ہاتھ بڑھا دے۔ اگر وہ مردے سے کہتا ہے قبر سے باہر آ تو وہ قبر سے باہر آتا ہے۔ اگر وہ یائر کی بیٹی کو کہتا ہے کہ یہ مری نہیں بلکہ سوتی ہے تو وہ سوتی ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، یسوع جو کہتا ہے وہ کرے۔ ہوتا کیا ہے؟ جب ہیلنگ سیشن لیا جا رہا ہوتا ہے، یہاں سے کاؤنسلنگ ہو رہی ہوتی ہے، انکریج کیا جا رہا ہوتا ہے کہ خداوند یہاں موجود ہے، بات کریں، خداوند سے بات کریں، لیکن ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے جو خداوند کہہ رہا ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک بات میں ہمیشہ اپنے اس کلیسیا کے اندر کہتا ہوں کہ کلام سننے سے زیادہ قبول کر لینا یہ زیادہ معنی خیز بات ہے آپ کے لیے، پھر خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ دوسری بات جو ہم خدا کے کلام میں دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کریں جو آپ کا خداوند آپ سے کہتا ہے۔ یوحنا ہی کی انجیل 14واں باب دیکھتے ہیں ہم، 14واں باب اس کی 6 آیت جی لکھا ہے، یسوع نے سے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر جو ہے وہ باپ کے پاس نہیں جا سکتا ہے۔ 3 باتیں خداوند یسوع کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اگر ہمیں زندگی پانی ہے
تو ہمیں یسوع کی راہ دیکھنی ہوگی. اگر ہمیں زندگی پانی ہے تو وہ جو حق ہے جو کہہ دیتا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. اور اگر ہمیں زندگی پانی ہے تو جو یسوع کہتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے. ہاللیلویا. ایک اور مثال آپ کو بائبل مقدس میں سے دیتا ہوں، غور سے سنیے. جب آدم اور ہوا گناہ کر چکے تو خدا لکھا ہے آیا، اس نے آدم کو آواز دی. تو جب وہ خدا کے حضور پیش ہوتا ہے تو خدا اس سے کیا کہتا ہے کہ کیا تو نے یہ پھل کھایا؟ اب سوال پر غور کیجئے گا، اس کے بعد جواب پر غور کیجئے گا. اب خداوند اس سے کیا کہتے ہیں کہ کیا تو نے یہ پھل کھایا؟ اب آدم جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے یہ جو تو نے میری مددگار بنائی تھی اس نے مجھے کیا کیا ہے؟ کھلا دیا ہے. سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے؟ سو یاد رکھیں، جب یسوع کہتا ہے تو وہ کرنا ہے. ہاللیلویا. یسوع کہتا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں اور کوئی نہیں ہے. بھائی یاد رکھیں اس بات کو، یسوع کے بعد کوئی نہیں ہے، یسوع کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے کر جائے. کیونکہ جو یسوع شفا دیتا ہے وہ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے. یسوع جب آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے وہ ایسے ہی کام نہیں کر دیتا. وہ ہماری زندگی میں تب تک کام نہیں کرتا، وہ کسی کی زندگی میں تب تک کام نہیں کرتا جب تک وہ اس کے ارادے میں نہ ہو. خداوند اس کی زندگی میں کام کرتا ہے جو اس کے ارادے میں، جو اس کے منصوبے میں، جو بلائے ہوئے ہو. خدا ان کی زندگی میں کام کر دیتا ہے. ہاللیلویا. یہ جو شخص تھا جو 38 برس سے تھا، کتنے صحن تھے وہاں پر؟ کتنے صحن لکھے ہوئے؟ 5 صحن لکھے ہیں. اور 5 کے 5 بھرے ہوتے تھے کہ جیسے ہی پانی ہلے اس کے اندر. لیکن یسوع کی نظر ان سب لوگوں پر کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ وہ لنگڑا یسوع کے ارادے میں تھا، اس کے منصوبے میں تھا. سو دوسرا سوال ہمارے لیے کہ ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا واقعی جو یسوع نے کہا ہے ہم کر رہے ہیں؟ دو سوال ہیں. ابھی جب دعائیہ سیشن ہوگا تو اس کے اندر آپ نے اپنے خداوند کو ان باتوں کا جواب دینا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجا دیں. ہمارا جو مضمون ہے وہ کیا ہے کہ خداوند ہم پر کیا کرتا ہے؟ نظر کرتا ہے. اس کی نظر ہم پر ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے. اس لیے تو آج ہم یہاں پر ہیں. ہاللیلویا. سو غور ہمیں کیا کرنا ہے کہ کیا خداوند ہماری زندگی میں ہے، اور اگر ہے تو کیا ہم اس نور کی پیروی کر رہے ہیں؟ دوسری بات کہ آج خدا کا روح آپ کو جو کہے گا آج سے ہم نے وہ کرنا ہے. ہاللیلویا. تاکہ خدا کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو، خدا ہماری زندگیوں میں کام کرے. ہاللیلویا. آئے سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں. یاد رکھیں جو شفائیں دوسروں کے پاس ہیں وہ پل بھر کی ہیں، وہ ظاہری ہیں، لیکن جو شفا یسوع کے